ظالم کے ساتھ میں کبھی تعاون کا اور اچھے لب و لہجے کا میں لوگوں کو مشورہ نہیں دیتا، اس سے اس کے ظلم میں اضافہ ہوتا۔ شوہر ظلم کر رہا ہے نا، اگر میں عورت کو کہتا ہوں کہ نچوڑ دو اس کو، اپنا طلاق دینے کے بعد جتنا حق تھا واپس لو، ایک چیز بھی نہیں چھوڑو۔ اب یہ کیس آیا طلاق کا، ایک خاتون کو طلاق دی ہے شوہر نے، بڑا ظلم کر رہا تھا، بہت نالائق، پھر طلاق بھی دے دی۔ تو وہ کہہ رہی ہیں جو مجھے سونا ملا تھا گفٹ، میں نے کہا پی جاؤ، جو مہر ہے وہ تو آپ کا حق ہے ہی، کیس کرو عدالت میں، لو، چھوڑو نہیں۔ جو گفٹ تحفے ملے تھے ایک چیز بھی واپس کرنے کی ضرورت، بولو نا، اگر آپ کو اللہ نے بہت دے دیا ہے اتنا کہ آپ کو ضرورت نہیں تو لے کے کسی غریب کو صدقہ کر دو، کم بختوں کے پاس بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں چھوڑو۔ ظالم سے اپنا حق لینا سیکھو، ظالم سے، کیونکہ نہیں لوگے تو اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح میں مرد کو بھی کہتا ہوں، بلا وجہ عورت طلاق مانگ رہی ہے، اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، خام خواہ میں اس کو دماغ خراب ہو گیا ہے، تو بولو پہلے مہر واپس کرو، صحیح ہے، جو میں نے اضافی غریبی میں تم پہ خرچ کیا سارا ریٹرن واپس۔ یہ نہیں کہ آپ آلو پراٹھے کو پیسے بھی واپس لے رہے ہیں، اتنا راشن کی، یعنی جو کوئی بڑی چیز گفٹ دی ہو، کیونکہ وہ بھی پی جاتی ہیں، طلاق بھی خود ہی مانگ رہی ہیں اور چیزیں بھی پی جاتی ہیں، نہیں چھوڑو۔ میں نے کہا لے کے کسی غریب کو صدقہ کر دو، تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح میں وراثت کا بھی کہتا ہوں، جو بھائی بہن کو وراثت نہیں دے رہا تو میں ان بہنوں کو کہتا ہوں وراثت لے کے کتے کو کھلا دو، اس کے پاس بولو بھائی نہیں چھوڑ، کتے کو کھلا دو، یہ ثواب ملے گا، کیونکہ جانور پہ بھی رحم کرنے کا کیا ملتا ہے، کیونکہ یہ انسان نما جو کتا ہے نا، مرد کو تو اللہ نے خرچ کرنے والا بنایا ہے، وہ تو اپنی جیب سے بھی عورتوں پہ خرچ کرتا ہے، وہ دبا رہا حصہ، چاہے اس کی اتنی بڑی داڑھی ہو، چاہے اس کے ماتھے پہ بہت بڑا محراب ہو تہجد کا، وہ خواتین کے فون آتے ہیں میرے میاں حج کر کے آ رہے ہیں، میرے بھائی جو ہے حج کر کے آگے عمرہ، اتنے نیک ہیں، مجھے ان سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا اس بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ بہن کو مانگنے پر کیوں مجبور کر رہا ہے؟ عمرہ پہلے ضروری ہے، یہ وراثت پہلے دینا ضروری ہے؟ پتہ نہیں کس طرح کے عمرے ہو رہے ہیں ان کے، میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ اس دفعہ کئی لوگ حج پہ گئے لوگوں کے پیسے کھا کے، ان کے ذمے لوگوں کے پیسے تھے، وہ نہیں دے رہے تھے اور بیٹھے ہوئے کہاں تھے؟ حج پہ۔ میرے پاس کالز آ رہی تھی، میں نے کہا عجیب اسٹائل ہے بھائی، سمجھ میں آنے والا، اور معافیا مانگ کے جا رہے ہیں۔ بھائی کسی کا کوئی لین دین ہو تو معاف کر دیں، آپ بولو میں نہیں معاف کر رہا، میں نہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ فون آیا کہ بھائی مفتی صاحب کوئی مسئلہ ہو تو معاف کر دیں، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں نے کہا 500 میں معافی ہوگی، فری پکڑ میں نہیں ہوگی، 500 روپے کا بیلنس ڈال دو معاف۔ کہہ رہے مذاق کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ کون سا سیریس ہیں، آپ بھی تو مذاق میں ہی معافی مانگ رہے ہیں نا، اگر سچی مچی کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے بہن سے معافی مانگتے، بہن جو طارق روڈ کی 2 دکانیں اصل میں تمہاری ہیں ایکچولی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہو بھائی؟ نہ میرا آپ کا کبھی پھڈا ہوا، نہ میرا آپ کا کوئی ایسا معاملات ہیں، خام خواہ کے تکلف، فلاں سے معافی، فلاں سے، اس سے مانگو جس کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، پھر مزہ بھی آئے۔ وہ شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا نا، کہ سنا دوں، کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں۔ وہ اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ انڈیا کا جوان آدمی ہے تو بڑی پیاری شاعری کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی، خاتون سے اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ ابے ہمیں دیکھ کے شرم آئے تو کچھ ہم داد بھی دیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا شرما، شیشے میں دیکھ کے خود ہی شرما، کسی کو خوش ہو رہی ہے۔ تو شوہر بیوی کے حسن کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے، شیشے میں دیکھ کے خود اپنے حسن کی تعریف کوئی کر رہا ہو، یہ تو سب کرتے ہیں۔ تو جس سے معافی مانگنی چاہیے اس سے حاجی لوگ معافی نہیں مانگتے، ابا سے نہیں مانگیں گے، ابا آئندہ سے میں جو آپ کو میں نے ستایا، تمیز سے بات نہیں کرتا تھا، آئندہ میں آپ کی خدمت کروں گا، مجھے معاف کر دو، اور دیکھو آپ حج کے بعد انشاءاللہ میرے لب و لہجے میں نرمی پیدا ہو چکی ہوگی۔ یہ معافی ہے شرعن معافی،
माँ से माफी मांगी जाए, और अब्बा अगर औलाद के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो अब्बा कभी माफी तो ना मांगे, लेकिन बता देंगे बेटा ठीक है जो कुछ हुआ इग्नोर करो, आइंदा मैं इंशाल्लाह ख्याल करूंगा, या और किसी तरीके से उसको खुश कर ले। तो सब टोपी ड्रामे माफी के नाम पे चल रहे हैं, तकल्लुफात। तो कोई आपसे फोन करे ना माफी बोलो 500 का बैलेंस डाल दे माफ, सब अगला पिछला माफ, ठीक है ना? नहीं डालेगा नहीं डालेगा। तो जालिम का मेरा मौक़िफ़ है ये कि जो तौबा करने वाला हो उसके लिए नरम हो जाओ, उसको छूट दो। तौबा कर ली ना किसी ने तो अल्लाह भी छूट देता है, उसको छूट दो। जितना उसके साथ नरमी का मामला कर सकते हो करो, लेकिन जो कमबख्त जुल्म कर रहा है उसको छूट मत दो। लोग कहते हैं भाई इससे तो और जुल्म बढ़ेगा उसका। भाई माफी करने से भी जुल्म का इम्कान बढ़ जाएगा। अगर आप में ताकत है, ताकत नहीं है तो एक अलग बात है। अगर कुव्वत है इंतकाम लेने की तो फिर लो इंतकाम। ताकत अगर है, नहीं है तो फिर तो जाहिर है कमजोर आदमी तो खाम खा के फड्डे करेगा तो और पिटेगा। वो एक बारीक सा आदमी जा रहा था, एक मोटे ने उसको धक्का दिया ना, मजाक किया, वो बेचारा गिर गया नीचे। मजाक बहुत बुरा लगा उसको, उसने कहा मैं भी इसकी ठुकाई लगाता हूँ। जब उठ के देखा ये तो इतना भारी भरकम है, तो इसने कहा यार अगर मैंने इसको इंतकाम लिया तो 3 धक्के और देगा फिर ये। तो जो बारीक लोग होते हैं उनका दिमाग, सारी ताकत उनकी कहाँ होती है? दिमाग में होती है। तो उसने कहा कि मैं इससे बोलूंगा तुमने मजाक किया है, तो वो कहेगा हाँ मैंने मजाक किया। तो चलो मजाक तो चलता ही है, ठीक है ना, ऐसे करके अपनी शर्मिंदगी छुपा के निकल जाऊंगा। इस दुबले ने उस मोटे से पूछा, सब लोग मंजर देख रहे हैं, दुबले ने मुझसे पूछा आपने संजीदगी में धक्का दिया है या मजाक किया है? उसने कहा मैंने जानकर संजीदगी में धक्का दिया है। होशियार देखो कह रहे अच्छा हुआ वरना मैं इस किस्म के मजाक बर्दाश्त नहीं करता। निकल गया फौरन। अच्छा हो गया जानबूझकर किया है वरना मैं इस किस्म के मजाक क्योंकि जो बारीक आदमी है ना उसकी सारी ताकत कहाँ होती है? दिमाग में होती है। उसका दिमाग सब कुछ पी रहा होता है। तो जालिम के खिलाफ बशर्ते के ताकत भी हो। ये ताकत का लफ्ज लगा हुआ है, वरना ज्यादा फंटरगिरी अच्छी चीज नहीं होती। अल्लाह ने कुव्वत दी है तो लड़ो, हक नहीं छोड़ा करो अपना। हाँ बाज दफा हदीस में आता है कि जो हक पर होने के बावजूद हक छोड़ दे तो मैं उसके लिए जन्नत के बीच में घर की जमानत लेता हूं। तो याद रखो हदीस में इंतकाम लेने की भी तरगीब है, हक छोड़ने की भी तरगीब है। तो ये दोनों हदीसें अलग अलग मौके के लिए हैं। जहां हक छोड़ने से मुआशरे की इस्लाह हो रही हो वहां छोड़ देना चाहिए, समझ रहे हैं ना? जहां इस्लाह का पहलू हो कि हक छोड़ने से इसका दिल नरम हो जाएगा, ठीक है ना, इसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, फड्डा खत्म हो जाएगा। और फड्डा होने से क्या हो रहा है, पूरे मुआशरे में एक लामुतनाही जंग छिड़ने वाली है। तो ऐसे मौके पे अपना हक छोड़ देना ताकि मोहब्बतें कायम रहें, ये तो ठीक है। लेकिन जहां हक छोड़ने से जालिम को कुव्वत मिल रही हो और आपको ये हो कि फिर तो हर एक ही हक पीना शुरू कर देगा। आजकल विरासत लोग नहीं देते, कमबख्त लटकाते हैं, डिले करते हैं, इतना तरसाते हैं। तो अगर आप हक छोड़ दोगे तो ये मुआशरा की इस्लाह नहीं होगी बल्कि और मुआशरा खराबी की तरफ जाएगा। तो वहां मैं औरतों को कहता हूं नहीं छोड़ो। देखो जो जिसका हक खा के बैठा हुआ है जालिम वो है, जो मांग रहा है वो जालिम नहीं है। उल्टा उसको ताने देना शुरू कर देते हैं। देखो मालिक मकान आपके घर आ जाए किराया लेने के लिए, आजकल जो सीजन चल रहा है ना वो ये चल रहा है, किराएदार के घर आ गया, पहली तारीख भी छोड़ दी, दूसरी भी छोड़ दी, 5 तारीख को आया कि अब तो तनख्वाह मिल चुकी होगी। 2-3 दफा ऐसा करेंगे, किराएदार पता क्या कहेगा, अभी किराए का टाइम आता है और घंटी बजा के खड़ा हो जाता है। देखो लालची आदमी है। तो लालची आप हो कि आपने 5 दिन क्या कर दिया, डिले कर दिया। तो ये अजीब कहानी हमारे मुआशरे में चल रही है। जो जिसका हक है वो मांगने पर आए तो उसको लोग लिचड़ भी कहते हैं, नींबू नचोड़ भी कहते हैं, लालची भी कहते हैं। जो नहीं दे रहा, जिसका फर्ज बनता था कि भाई खुद जाके दे देता, उसको लोग कुछ नहीं कह रहे होते। उल्टी कहानी चल रही है। तो अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया अल हुब्बु फिल्लाह और साथ साथ अल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए नफरत भी है। नफरत कब है?
میں اکثر مثالیں وہ دیتا ہوں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں، جو چل رہی ہیں وہی مثال دوں گا نا. آج کل ایک بہت بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں، طلاقیں دینے کے بعد عورت کو رکھا جاتا ہے اور سارے معاشرہ گھنا بن کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کے خاندان میں طلاق ہوئی ہے، اس کے باوجود میاں بیوی رہ رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. نہیں آ رہی بات سمجھ، کیونکہ اس طرح سے پھر لوگ ان حکام کو ہلکا لینے لگیں. 3 طلاقوں کے بعد کوئی کہیں سے فتویٰ لا کے بیوی کو حلال کر لے، آپ کو اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے. خاندان والوں پر لازم ہے کہ کیا کریں، اس سے بائیکاٹ ختم. ہمارا آپ کے گھر آنا جانا ختم، آپ کا ہمارے گھر آنا جانا ختم. اس چیز کا ہماری اگلی نسل پہ برا اثر پڑے گا، بہت برا اثر پڑے گا. اگلی نسل جب دیکھے گی کہ طلاقیں بھی دی ہوئی ہیں اور بیوی کو بھی رکھا ہوا ہے، تو یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، طلاق کے حکام کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ کے حکام کو ہنسی کھیل مت بناؤ. یہ بہت سنجیدہ حکام ہے، تو لوگ ہنسی کھیل بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بڑے آرام سے بنتے چلے جا رہے ہیں. ایسا پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی، میں زیادہ برائی کی باتیں نہیں کرتا ممبر پہ بیٹھ کے، وہ برائی سے اور پروموٹ ہوتی ہے. گھروں میں بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے زنا کے کیسز ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر سب ٹھنڈے پیٹوں پی جاتے ہیں، اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالو، بولے اس گھر میں رہنے کی آپ کو اجازت؟ بولو نا بھائی نہیں ہے، خاندانی لوگ ہیں، بائیکاٹ ختم، دفعہ ہو یہاں سے، اجازت نہیں ہے. تو اتنا زیادہ میٹھا پن کہ بڑی بڑی برائیاں معاشرہ اس کو ہضم کرنا شروع کر دے، یہ شریعت کی تعلیمات بولو نا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. نوجوانوں میں ایسا ہوتا ہے ایک بندہ قتل، لڑکوں کو پتا ہوتا ہے ڈاکو ہے، قاتل ہے، پھر بھی اس سے دوستی ہے. قتل کوئی ہلکا جرم ہے؟ بولو بھائی ڈکیتی کوئی ہلکا جرم ہے؟ میں نے دیکھا ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ قاتل ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈمکانا ہے. ہمارا تو اسے پان گٹکے کا تعلق ہے. کیوں ہے بھائی؟ صرف اس سے تبلیغ والے تعلق قائم کر سکتے ہیں دین پہ لانے، کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے، اور وہ پھر غیر ضروری باتیں بھی نہیں کرتے، وہ صرف اسی. آپ کیوں دوستی لگا رہے ہو اس سے؟ گھر میں بھی نہ گھسنے دو. یہی قتل اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ہو جائے تو پھر قاتل کے خلاف کیسی نفرت پیدا ہوتی ہے. کتنے گھروں کو انہوں نے اجاڑا ہوتا ہے، کتنے گھروں کو خراب کیا ہوتا ہے. بعض لوگ غیرت لیس ہو جاتے ہیں. غیرت لیس تو سمجھتے ہیں نا، وہ ایسا ان کا، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ محترم کیا کر رہے ہیں، کوئی پیشنٹ تھی خاتون جوان، ان کے جسم کو دبا رہے ہیں بیٹھ کے. میں نے کہا آئندہ اس غیرت لیس آدمی کے پاس، ابھی ہمارا کلچر اتنا خراب نہیں ہوا، میں نے کہا یہ علاج کرانے کے قابل نہیں. کئی لوگوں کو میں نے منع کر دیا، میں نے کہا اس میں غیرت نہیں ہے. جا کے جب تم یہ منظر دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ ایک جوان عورت کے جناب مساج خود کر رہا ہے، گردن میں درد، یہاں درد ہو رہا تو خود ہی دبا رہا ہے وہاں بیٹھ کے. میں نے کہا تمہارے اندر سے بھی غیرت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نکلو. کیونکہ روک نہیں سکتے تو بائیکاٹ تو کرو نا. اصل تو یہ کہ جا کے روکو کیا کر رہے ہیں. ابھی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اتنی بے حیائی اتنی عام نہیں ہوئی ہے کہ آپ کھلے عام کلینک میں عورتوں کا جناب ایسے بیٹھ کے دبا رہے ہیں ان کو. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں 4 گنڈے لے کے جاتا، ٹھگائی لگواتا اس کی، یا پولیس میں FIR کٹواتا. لیکن محلے والے دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں اچھا اسی طرح یاد رکھو، آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، گھر میں بھی کچھ اصول اور ضابطے بنائیں. اس حد تک بچوں کی بدماشی برداشت ہوگی، بیگم کی بدماشی برداشت ہوگی، اس سے زیادہ الاؤ بولو نا نہیں. کیسز آتے ہیں بچہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، میں کہتا ہوں سمجھاؤ انسان کا بچہ بن جائے. یہ کر رہا ہے، میں نے کہا نکال دو گھر سے باہر. یہ کر رہا ہے تو اب گھر میں کھلانے پلانے کی ضرورت، بولو بھائی یہ آپ ہی کے لیے سانپ بنے گا.
لیکن خود سے فیصلے نہ کریں. پتہ چلا وہ بچہ بنٹے کھیل رہا ہے تو گھر سے پکڑ کے باہر نکال دیا. بنٹے سب بچے کھیلتے ہیں, بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں جب سے ویڈیو گیم آیا بنٹے کھیل لو یار, کنچے کھیل لو. ہمیں تو کنچوں پہ ٹھکائی لگتی تھی ابا کی طرف سے, لٹو پہ. لیکن اب جو بچے جو کچھ کھیل رہے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم تو لٹو کھیلتے تھے, ہم تو مارم پیٹی کھیلتے تھے, گیند اٹھا کے ایک دوسرے کو مارتے تھے, اس پہ ابا سے بھی الگ پٹتے تھے اور وہ گیندوں سے الگ پٹتے تھے. اب بچے ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, گردنوں کے مہروں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, اخلاق خراب ہو رہے ہیں. تو اب تو میں کہتا ہوں ان کو لٹو دے دو ہاتھ میں, کنچے دے دو, مارم پیٹ بولو, مارو ایک دوسرے کو, پیٹ زخمی ہوگی اس کا علاج ہو جائے گا. یہ جو دماغ زخمی ہو رہا ہے اس کا علاج نہیں ہوگا. تو معمولی باتوں سے نہ کریں, لیکن میرے بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد تک, اس سے آگے نہیں. اسی طرح میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو آخری بات, کہ جہاں بھی مالی معاملات آ رہے ہوں, مسجدوں میں, انتظامیہ میں, امام میں, تو انتظامیہ کے ذمے لازم ہے کہ جتنا چندہ آ رہا ہے قوم جب اس سے حساب مانگے وہ حساب دینے کے لیے تیار ہو. امام اگر مسجد کے لیے چندہ کر رہا ہے, انتظامیہ جب امام سے حساب مانگے, امام کے پاس نو کا آپشن بولو بھائی نہیں ہے. بعض جگہوں پر انتظامیہ فراڈ کرتی ہے, کھا رہے ہیں چندے لے لے کے, پتہ ہی نہیں کسی کو. اور بعض جگہوں پر بعض امام, سب نہیں ہوتے الحمدللہ, اس میں خیر غالب ہے, لیکن وہ مسجد بنا رہی اور کتنا چندہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ان سے پوچھو تو غصہ آتا ہے ان کو. یہ ناقابل بولو بھائی بردر. وہ تانا دیتے میں تہجد گزار, پھر مقتدی کہتے ہیں ہمارے امام صاحب تہجد گزار ہیں, ان کے چہرے پہ نور دیکھو, ان کی رونق دیکھو, اخلاق دیکھو. بھاڑ میں جائیں ایسے اخلاق, تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا بھائی, تو ٹوپی ڈرامہ ہے, تو تہجد پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, ہماری بلا سے ہمیں کیا ہے بھائی. امام کو تنخواہ تہجد کی تھوڑی دی جاتی ہے, جو فرض نماز پڑھا رہا ہے اس کی دی جاتی ہے. آپ بہت نیک ہوں گے, پیسوں کا حساب تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے تو رہنے دیں. مدرسے کا محتمم ہے, محلے میں چندہ آتا ہے, محلے والوں کی ذمہ داری ہے, محتمم سے پوچھو اتنے بکرے کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں, یہ حساب دو. لوگ لیتے ہی نہیں حساب. اس کی وجہ سے اس فیلڈ میں کچھ فراڈی لوگ بھی آ گئے ہیں, اور مدرسے کے نام پہ کیا کر رہے ہیں, سب نہیں ہوتے, اکثر ہم مدارس میں غیر غالب ہے. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو بلایا تھا, یہ پہلے میں بات مکمل کر لوں پھر اس پر آتا ہوں میں. تو محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. کوئی مدرسہ ہے, آپ بولے بھائی رسید دکھاؤ کتنا آیا کتنا گیا, جو بھی انتظامیہ اس سے پوچھیں. یہاں آ کے مالی معاملات میں کیا ہو جاتا ہے, تہجد اور بزرگی اور خلافت اور نیک, بہت نیک ہیں, ان سے حساب کیوں لیں, یہ برے نہیں ہو سکتے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی, بولتے کیوں نہیں بھائی, علامت لینا پڑے گا. آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا, کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے. سب سے لمبی آیت قرآن کی پتہ ہے کون سی ہے, جس میں مالی لین دین کو لکھنے کا حکم دیا ہے. تو اس میں تو سب سے پہلے جو تہجد گزار ہے وہ تو سب سے پہلے عمل کرے اس کے اوپر. کچھ پتہ نہیں چلتا بعض مدارس میں محتمم کدھر جا رہا ہے, دیگیں آ رہی ہیں بچوں کے لیے, جا کدھر رہی ہیں, محتمم کے گھر میں جا رہی ہیں, آدھی دیگیں یتیم بچوں پہ, آدھی اسمگلنگ ہو رہی ہے, بکرے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کوئی حساب لینے والا نہیں ہوتا. بس تہجد, داڑھی اور چہرے کا نور, وہ نور یہ بکرے کھا کھا کے تو پیدا ہوا ہے اس کے. غریب آدمی کا ایسا نور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑے مسائل ہیں میرے بھائی, یہ دینا پڑے گا حساب. کوئی بھی لین دین کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, لکھو. اسی لیے کہہ رہا ہے تاکہ گڑبڑ نہ ہو. تو بیان تھوڑا سا غیر مرتب سا ہوا ہے, لیکن بیان کا حاصل یہی ہے کہ میٹھا پن بھی ہے ساتھ ساتھ اسلام میں. کریلا دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو سبزیاں پیدا کی ہیں ان میں کریلا بھی تو پیدا کیا ہے نا. درخت جو پیدا کیا اس میں نیم بھی تو پیدا کیا ہے نا. نیم اس لیے نہیں کہ ہر وقت نیم کھاؤ کریلے کھاؤ, کبھی کبھار کریلا بھی کھاؤ, اس سے جراثیم ختم ہوں گے. کریلے کھایا کریں, خون صاف ہوتا ہے, لیکن روزانہ کھائیں گے تو پھر پوشن لگ جائیں گے, تو سب کچھ آنتیں صاف ہو جائیں. تو نیم کا پانی بھی ہفتے میں ایک دفعہ نا نچوڑ کے پی لیا کریں, جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. زیادہ نہیں پیئیں ورنہ سب کچھ کڑوا ہو جائے گا پھر. تو اسی طرح اللہ تعالی نے میرے بھائی محبت بھی رکھی ہے, اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا مسلمان کا یہ والا پہلو بھی رکھا ہے. ابھی ہم یہ کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے
کہتے ہیں اصل علاج تو اس کا ہے ہی جہاد. اصل علاج اس کا کیا ہے؟ تمیز سے دنیا میں کہاں آپ کو. وہ ہمارے استاذ ہیں مفتی ابو لبابہ صاحب, ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے, وہ ہیں بڑے قد ماشاءاللہ قداور ہیں, تو گاڑی میں بیٹھے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کا قد کتنا لمبا ہے. تو وہ ایک سائیکل والے نے دیکھا, ایک مولوی استاذ کو دیکھا ہمارے, تو دیکھا یہ مولوی ہیں, داڑھی واڑی ہے, تو اس کو مذاق سوجا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ, تو اس نے گاڑی جو ہے نا اپنی سائیکل ان مفتی صاحب کی گاڑی میں کہ آگے لگا دی, چلا رہا ہے. وہ ہارن دے رہے ہیں, ہٹ بھائی, نہیں ہٹ رہا. پھر 2-3 دفعہ ہارن دیا تو پیچھے غصے سے دیکھ رہا ہے, ایسے تانا دے رہا ہے کیا ہے, اور سائیکل روک کے کھڑا ہو گیا نا جیسے آؤ لڑنے کے لیے آؤ. تو وہ ہمارے استاد ہیں مفتی بابا صاحب نے جب دروازہ کھولا نکلے تو اس نے دیکھا یہ نکل رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. نکل تو رہے ہیں مگر ختم اینڈ آ ہی نہیں رہا, نکلتے جا رہے ہیں. وہ ایسی سائیکل کو ریس دے کے بھاگا ہے نا. تو ہمارے استاد یہ واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میں اتنا ہنسا, جو مجھے غصہ آ رہا تھا وہ ہنسی میں تبدیل ہو گیا. دنیا میں سیزن یہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بدماشی والا حساب کتاب کیا چل رہا ہے, تمیز سے کوئی دنیا میں مانتا ہی نہیں ہے. اصل تو اسلام میں محبت ہی ہے, اصل تو یہی ہے محبت بھائی, محبت کا تو کوئی متبادل نہیں ہوتا. لیکن اسلام نے ایک دوسرا پہلو بھی رکھا ہے کہ ایک حد تک, اس کے بعد نہیں ہے. گھروں کے کچھ اصول بنائیں بھائی, اس حد تک تو میں غلطیاں برداشت کروں گا, اس سے آگے یہ باؤنڈری کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ پھر خطرناک ہو جائے گا معاملہ, کیونکہ لوگ کرتے 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 بیڑا ہی غرق کر لیتے ہیں اپنا, برداشت کرتے کرتے نا, وہ پھر بہت ہی زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات کو بتانی تھی بھائی, ہو جائے تو بتا دینا. سٹارٹ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ دینی مدارس کو حکومتی تحویل میں لینے کی بہت کوشش ہو رہی ہے بہت عرصے سے, کہ ہمارے گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائیں دینی مدارس. اس کے لیے بہت عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں, علماء اس کوشش کو ہمیشہ مسترد کرتے رہے ہیں. ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی بہت زور لگایا ہے. تو وفاق المدارس کی طرف سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نمائندہ بن کے گئے تھے حکومتی اہلکاروں کے پاس. حکومت کے بڑے بڑے اہلکار موجود تھے اس میں. ان حضرات نے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ مدارس حکومتی تحویل میں دے دیے جائیں, اس سے مدارس کو یہ فائدے ہوں گے. تو علماء کو اکثر خطرات ہوتے ہیں کہ حکومت نصاب ہی نہ چینج کر دے. نصاب میں گورنمنٹ آئے گی تو مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہوگی تو اس میں نواز شریف کے فضائل ایک باقاعدہ چیپٹر ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو بھٹو کی شہادت پر قرآن و حدیث سے دلائل, اور اگر پی ٹی آئی کی ہوگی تو عمران خان کے یہودی نہ ہونے پر دلائل. میں نہیں دعویٰ کرتا کوئی یہودی ایجنٹ, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. تو حکومت نے ان کو یقین دلایا کہ بھائی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں کوئی تبدیلی. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ایکو کو تو بند کریں یار. تو حکومت نے یقین دلایا کہ نصاب میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نمبر 2, آپ کا عملہ بھی چینج نہیں ہوگا کہ حکومت سرکاری لوگوں کو گھسا دے, اس میں یہی عملہ رہے گا ایز اٹ از. سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سرٹیفکیٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے ایک منظور شدہ سرٹیفکیٹ ہوگا, وہ جو طلبہ کو ملتا ہے نا عالم بننے کے بعد, اس کی ایک ویلیو ہوگی. ابھی مدارس کے بچے فارغ ہوتے ہیں تو کہیں جاب نہیں ملتی, کہیں بیچارے رولتے رہتے ہیں, تو ایک حکومت کی تحویل میں آنے سے ایک سرکاری ادارے ہو جائیں گے تو سبحان اللہ. میرا مقصد یہ کہانی سنانے سے یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے بعد کون اس بات کی گارنٹی لیتا ہے, ایک دفعہ جب حکومت کی تحویل میں چلے گئے مدارس تو ان وعدوں پر عمل درآمد ہوگا, اس کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ تو حکومتی اہلکار نے کہا ہم لیتے ہیں. کیا آپ کو ہماری زبان پر اعتماد نہیں ہے, ہمارے وعدوں پر گارنٹی پر اعتماد نہیں ہے؟ حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال. انہوں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا کیونکہ کیا ہم زبان دے رہے ہیں, اتنے بڑے لوگ ہو کر ہم آپ کو زبان دے رہے ہیں, ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی چینجنگ نہیں ہوگی, تو آپ کو کیا ہم پر اعتماد نہیں؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, یعنی گویا بزبان حال وہ یہ کہہ رہے تھے.
تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا بالکل بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم آپ پر اعتماد کریں گے. تو کتنی حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو ورڈنگ ہے نا وہ بڑی نپی تلی ہوتی ہے اور بڑے لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, بلا وجہ بیانات بھی نہیں دے رہے ہوتے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ مدارس آزادانہ چل رہے ہیں, یہ اسی طرح چلتے رہیں. حکومت کو اگر یہ اعتراض ہے کہ نصاب میں کوئی غلط چیز پڑھائی جا رہی ہے تو حکومت اس کو ہائی لائٹ کرے کہ یہ کتاب ہے مدرسوں میں یہ غلط چیز پڑھائی جا رہی ہے, اس سے دہشت گردی فروغ ہو رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے وہ بتائے نا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کی یونیورسٹیاں اور اسکول تباہ ہو گئے اس سے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے, تو اسی طرح ہمارے مدارس کا بھی بیڑا غرق کر دیا جائے. تو یہ کسی صورت میں بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ دینی مدارس مختلف شعبے میں یہاں کے علماء جائیں اور دوسرے علوم پر بھی دسترس حاصل کریں, تو یہ کام الحمدللہ بہت سے مدارس پہلے سے کر رہے ہیں کہ وہ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھا رہے ہیں, جن میں جامعۃ الرشید بھی ہے اور بھی بہت سارے مدارس میں ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ سازش جو ہے نا, ممکن ہے حکومت کی نیت سازش کی نہ ہو, حکومت کی اچھی نیت ہو, ہم کسی کی نیتوں میں ڈاکہ نہیں ڈالتے, ہو سکتا ہے بری نیت ہو اچھی نیت ہو, لیکن یہ کسی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا مدارس کا, بیڑا غرق ہو جائے گا. جب گورنمنٹ کی تحویل میں چلے گئے تو وہی ہوگا کہ وہ پھر دیکھ لو باہر کی دنیا میں جو یونیورسٹیاں حکومت کی تحویل میں گئی ہیں تو ان سے جو علم دین میں جو لوگ فارغ ہو کے نکل رہے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو کبھی بھی اس پیشکش کو آپ نے ذہنی طور پر قبول نہیں کرنا. دینی مدارس آزاد تھے, آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے. رہا یہ مسئلہ کہ فرقواریت پھیل رہی ہے دینی مدارس سے, وہ دینی مدارس سے نہیں پھیل رہی. وہ جو خود رو پودے ہوتے ہیں نا, جن کا کوئی روحانی باپ نہیں ہوتا, وہ خود رو پودے یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. تو گورنمنٹ اس قسم کی تقریروں پہ پابندی لگائے, اس قسم کی جو لٹریچر پھیلایا جا رہا ہے کوئی اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے ہے.